ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی. ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد علی السماء واسمه محمد فی الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد. قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بر حبیب خدا. ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول ونصير الرسول ومطيع الرسول وصفي الرسول ونصير الرسول وحفيظ الرسول ناطق الحجة الرسول وباب عطرة الرسول وبارس علم الرسول وزوج البنت الرسول صاحب نور على نور الذي هو سيد المظفر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم الطوبى وسقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين. قيل له في شأن خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين. اما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. ایک مرتبہ خاندان تطہیر کے معیار کے مطابق بلند صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ظہیر کاظمی صاحب اور ان کے اہل خانہ نے جس خلوص نیت کے ساتھ اس فرش عزا کو بچھایا ہے پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم فرمائے. ان کے برادر باہر ملک میں ہیں اور اس کے علاوہ جو دعائیں مجھے کہی گئی ہیں کہ ایک بیٹے ہیں جنہوں نے امتحان دینا ہے, جو دعائیں انہوں نے بتائی ہیں, جو بتا نہیں سکے, پروردگار اس حسین ذکر کے صدقے میں حسین جیسا مولا تو نے دیا ہے, ان سے توسل کرتے ہوئے پروردگار ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جس مومن نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے پروردگار تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بالخصوص ہمارے نوبی شاہ صاحب, سجاد بھائی جو کہ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, حمزہ بھائی آئے ہوئے, پروردگار جو نام ذہن میں ہیں جو نہیں ہے پروردگار تمام کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عنایت فرما. بزرگوار کو پروردگار صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مرے تو حسین حسین کرتے ہوئے مرے آخرت میں انہی کی شفاعت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقیناً ظہیر شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ پروردگار بیمار کربلا کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود کی تلاوت ایسے کریں کہ طہارت آتی رہے, نجاست جاتی رہے. بلند صلوات پڑھیں محمد. ماشاءاللہ بارونق چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور علی والا ہوتا ہی وہ ہے جسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں علی والا ہوں. تھوڑی سی زبان کی عبادت کیجیے گا. میں نے پہلا جملہ قبلہ آپ کے حوالے کرنا ہے. ظہیر کاظمی صاحب اتنی دور سے یہاں آ گیا ہوں, اب دیکھتا ہوں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دیکھوں گا کون زبردستی کا لایا ہوا گیا ہے اور کون اس ہستی کا بلایا گیا ہے. بھائی لگے گا میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دو ہی بندے ہوتے ہیں, کچھ ہستیوں کے لائے گئے ہوتے ہیں, کچھ زبردستیوں کے لائے گئے ہوتے ہیں. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بزرگوں سے دعا چاہوں گا, لاکھ احسان ہے اس پروردگار لم یزل کا, لاکھ احسان ہے اس واجب الوجود کا. جملہ پہلا کہنا ہے, اگر جملہ سماعتوں سے قلوب میں اتر جائے تو اپنی زبان بچا کر گھر کو لڑائی کے لیے نہ لے جائیے گا. لاکھ احسان ہے اس واجب الوجود کا, اس خالق کے لم یزل لا یزال کا, اس خالق کا جو پنجتن کو خلق کر کے خالق بن گیا, پنجتن کو رزق دے کر رازق بن گیا, پنجتن نے عبادت کی تو معبود بن گیا, پنجتن نے سجدہ کیا تو مسجود بن گیا, پنجتن نے تسبیح کی تو سبحان بن گیا. 14 چاہتے رہے
چلاتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے. دیکھیں تھوڑا سا بات دراصل یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں پہلا خطاب تو ہے نہیں, میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں. آپ تھوڑی دیر بعد سوچ کر بولیں گے کہ بولا جائے یا نہ بولا جائے, لیکن یاد رکھیے گا اس دہلیز پر ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا خاموش رہنا چاہیے. آپ اگر یقیناً خدا کی قسم آپ فرشی اعضاء پر اپنی نیت سے آئے ہیں, نہ جملہ آپ کے حوالے کروں پھر آپ جانے اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا خاموش رہنا چاہیے. آج اس منبر سے بتا دیتا ہوں, اگر نومی شاہ اپنی زبان سے بتاؤں بھلے انکار کر دیجیے گا, اس کی زبان سے بتاؤں گا جو بنت محمد کی دہلیز پر اپنی داڑھی کو نور سے بھرا کرتا. جی 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 چہرہ لگائیے گا. سرکار بنت محمد کی دہلیز پر اپنی داڑھی کو, میں نے جھاڑو کا لفظ استعمال نہیں کیا, آپ نے علماء کسی سے سنا ہوگا کہ سلمان محمدی دہلیز سیدہ پر جھاڑو لگاتے تھے. نہیں سرکار, جھاڑو وہاں لگتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے. آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا جس کا ذکر ہمارا سرکار میں جملہ آپ کے بارے کرو, جو زبان ذکر کی امانت ہے وہ ضرور بولے. بھائی جھاڑو وہاں لگایا جاتا ہے جہاں گندگی ہو, اور جو گھر ہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا مصداق ہو. تو سامعین گرامی, ایک دن سلمان محمدی اپنی داڑھی کو نور سے بھر رہے تھے. لوگ سلمان کے قریب آ کر کہنے لگے, اے سلمان تجھے رسول نے کہا ہے تو بھی اہل بیت میں سے ہے, تو بھی منا اہل بیت میں سے ہے, کیا تو بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے جیسے علی جواب دیتا ہے؟ کیا تو بھی, جی ہاتھ اٹھائیے گا, ویڈیو میں نہ رہیے گا, کیا تو بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے جیسے حسن جواب دیتا ہے؟ کیا تو بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے جیسے حسین جواب دیتا ہے؟ نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سلمان نے سیدھا کیا. آواز دے کر کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارا سوال یہ ہے انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا خاموش رہنا چاہیے. جتنا مجمع بیٹھا ہے, خدا کی قسم شیعوں کا مجمع بیٹھا ہے, سلمان سے پوچھا انسان کو کتنا بولنا چاہیے, کتنا خاموش رہنا چاہیے. سلمان نے آواز دے کر کہا حق تو یہ بنتا ہے انسان پوری زندگی خاموش رہے, لیکن اگر ذکر علی کی ولایت کا شروع ہو تو کبھی خاموش نہ رہو. یار مل کے بولے نا, نہیں یا علی ویسے کہیں جیسے علی سننا چاہتے ہیں. سلامت رہیے سرکار. آپ جتنے بیٹھے ہیں خدا کی قسم ہمارا فخر یہ ہے, ہم نے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا. سجاد بھائی آپ سننا چاہتے ہیں, آواز بولیں خدا کی قسم. اس ذکر میں تو سانس لینا بھی عبادت ہے, خاموش بیٹھیں گے تو بھی عبادت ہے, لیکن اچھا نوکر وہی ہوتا ہے جو مالکوں کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے. جیسے خیرات لینی ہے, آپ تو اللہ کے ملک بیٹھے ہیں, جملہ سنیے گا سرکار. خدا کی قسم ہم نے کبھی اپنے تعداد پر تو نگاہ کی ہی نہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا کم ہیں, کیونکہ ہم نے اس مکتب کو مانا ہے اگر ہمارے 72 بھی ہو تو 9 لاکھ پر بھاری ہوا کرتے ہیں. 9 لاکھ جی بھی ہاتھ چاہیے گا, تماشائی نہیں, میں جملہ آپ کے بارے کرو, ہمارے 72 بھی ہو تو 9 لاکھ پر بھاری ہوتے ہیں. ظہیر شاہ صاحب آپ سے دعا چاہوں گا, ہم نے کبھی تعداد کو نہیں دیکھا بلکہ 1400 برس ہو گئے ہم اللہ کا شکر کرتے آئے ہیں. پروردگار تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں قلیل بنایا ہے, ذلیل نہیں بنایا. کہنے ہیں آپ کی سماعتوں میں سرکار. دیکھیں آج جو ذکر کرنا ہے نا, وہ جب تک آپ اپنے اندر سے باہر نہیں آئیں گے تب تک اس ذکر کا لطف نہیں آئے گا. کیونکہ اگر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ رمیز عباس ممبر پر آ کر آپ سے بلوا رہے ہیں, نہیں, مولا علی نے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. نہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی سرکار؟ سلامت رہیے, ذرا میرے ساتھ چلیے گا, میرا جملہ نہیں ہے, میں کیوں کہوں بھائی آپ کو, آپ بولو. علی نے 1400 برس پہلے ممبر سلونی سے کہہ دیا تھا تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں ممبر پر بول رہا ہوں, میں پہچانا جا رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں آپ پہچانے جا رہے ہیں, سجاد شاہ بول رہے ہیں سجاد شاہ پہچانے جا رہے ہیں, ظہیر شاہ بول رہے ہیں ظہیر شاہ پہچانے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا جو بولتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے, جو بولتا ہے, اب جملہ اس سے بڑا میرے پاس نہیں ہے, جو بولتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے. لیکن ہم اس ممبر سے اس علی کا ذکر کر رہے ہیں, جب علی بولتا ہے علی پہچانا نہیں جاتا, رب جلی پہچانا جاتا. کیا کہنے آپ کی سماعتوں میں؟ اللہ اکبر. آپ بولیں گے آپ خود پہچانے جائیں گے. جس کی زبان کے ذریعے توحید پہچانی جائے اسے علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دراصل میرا ایک پیش ہے, میں اسی پیش کو لے کر چلوں گا. جتنا آپ میرے ساتھ ملحوظ خاطر ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی لطف آئے گا, کیونکہ میں نے جس کا ذکر کرنا ہے قرآن کی آیت بتائے گی ذکر کس کا کرنا ہے. ربی شاہ صاحب میں نے زمین ذہن اتنی زرخیز کر دی ہے کہ اب جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاها,
کراچی سے یہاں تک آیا ہوں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی چنگم بھی کھا رہا ہو اور مجلس بھی سن رہا ہو. نہیں، آپ بتائیں چنگم کھا کے مجلس سنی جاتی؟ جس طرح مجلس پڑھنے کے تقاضے ہیں، مجلس سننے کے بھی تقاضے ہیں. مولا آپ کا سلامت رکھے. میری ایک چہرے پر نگاہ ہے، کیونکہ ہم نے اسے مانا ہے جس نے 1.25 حاجیوں کے مجمع میں اعلان کیا تھا من کو تو مولا ہو فہذا علیہ. تو ایک چہرے پر نگاہ. تو سرکار اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاها. ذکر خود بتائے گا ذکر کس کا کرنا. ایسے ہی چہرے پر نور پھیلے تو لطف آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورج کی قسم. اور صرف سورج کی قسم نہیں، سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی قسم. میرے یہاں ہاتھ کھولے تاکہ مجھے شک نہ ہو. درود پڑھے محبت والے محمد کی ذات عالیہ پر. جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. بس یہ میرا موضوع سٹارٹ ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شمس کی قسم وضحاها اور اس کے پھیلتے ہوئے نور کی قسم. اب جملہ سنیے گا. پہلے سورج کی قسم کھائی، پھر آواز دے کر کہا والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا. آپ پیچھے رہ گئے ہیں، ذکر آگے نکل گیا ہے. میں نے آج آپ کو وہ قمر سنانا ہے والقمر اذا تلاها. ایک سورج ہے، ایک قمر ہے، اور جس قمر کا میں نے ذکر کرنا ہے نا میشا صاحب، یہ وہ قمر ہے. سجاد بھائی آپ محسوس کریں گے یہ وہ قمر ہے جس کا ذکر منکر کی کمر توڑ دیتا ہے. نہیں، آپ لیٹ کر رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم ہے اور اس کے پھیلتے ہوئے نور کی قسم ہے. پھر فرمایا اس قمر کی قسم، اس قمر کی قسم جو سورج کے پیچھے تلاها پیچھے آتا ہے. اب سامعین گرامی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس شمس و قمر کے پاس نہ لے جاؤ. خدا کی قسم مسجد نبوی ہے، مدینے کا شہر ہے، منبر پر رسول ہیں، سامنے چھلکتا ہوا مجمع ہے، منور چہرے ہیں، سارے چہروں میں ہاشمی الگ ہے. ہاشمیوں میں سب سے چمکتا ہوا چہرہ علی ابن ابی طالب کا ہے. رسول منبر پر ہے، آواز دے کر علی کا چہرہ دیکھ کر کہا یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے. اب میں قمر بتانا چاہتا ہوں. وقت بدلا، زمان بدلا، وقت بدلا، معیار بدلا، ٹائم بدلا، مقرر بدلا. ایک مرتبہ نبی کی جگہ ولی منبر پر آ گیا، رسول کی جگہ وسیع منبر پر آ گیا. کائنات کے نبی کی جگہ کائنات کا امام تشریف فرما. اسی طرح چھلکتا ہوا مجمع، منور چہرے، سارے چہروں میں ہاشمی الگ. ہاشمیوں میں سب سے چمکتا ہوا چہرہ عباس کا. عباس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر جسے علی کو نجم بنی ہاشم کہا تھا، اس علی طرف ہلے. آواز آئی یا عباس انت قمر بنی ہاشم، اے عباس تو ہاشمیوں کا چہرہ. بھائی جسے نبی نے نجم بنی ہاشم کہا تھا. ابھی جملہ میں نے روک دیا ہے، میں دیکھوں گا سماعت بیدار ہے یا نہیں. ایک مرتبہ نبی نے منبر سے آواز دے کر کہا یا علی انت نجم بنی ہاشم، تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے. وقت بدل گیا، زمان بدلا، مکان بدلا، اور ایک مرتبہ منبر نہیں بدلا، نبی کی جگہ وسیع آیا، امام کی جگہ نبی آیا. ایک مرتبہ علی نے آواز دے کر کہا، جملہ میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم چہروں پر حیرانی پریشانی نہیں رہنی چاہیے. جسے محمد نے نجم بنی ہاشم کہا تھا اس علی کے لب ہلے. آواز آئی انت قمر بنی ہاشم، اے عباس تو ہاشمیوں کا چاند ہے، تو ہاشمیوں کا چاند ہے. تو جملہ کہوں اگر سورج محمد ہو چاند علی ہوتا ہے، سورج حسین ہو تو چاند عباس ہوگا. دیکھیں عباس کا ذکر جب سنا جاتا ہے نا تو چہرے نورانی ہونے چاہیے. مطلب آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ آپ ذکر سننا چاہتے ہیں. سننا چاہ رہے ہیں نا سرکار؟ سنیں گے کون عباس؟ سورجوں کی حویلیوں کا چاند عباس. شاہ صاحب میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن باب مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پر بھی مکمل اعتماد کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ ہو لیجیے، میں نے آپ کو عباس ذکر عباس کی معراج کرانی ہے. سرکار کون عباس؟ جملہ سنیں گے بے دست دستگیر عباس. کوئی تو کراچی والا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں نے جملہ کیا کہا ہے. بے دست دستگیر عباس، جو بغیر بازوؤں کے بے وارثوں کا بازو تھام لے اسے عباس کہتے ہیں. آج سمجھ میں نہیں یا بولنے کا دل نہیں کیا؟
چلیں میں ابھی دیکھیں آپ اپنی خاموشی آزمائیں، میں ذکر عباس کا معجزہ آزماتا ہوں. کون عباس؟ بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر عباس. بیٹا رکھ دینا بھی. بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر عباس. علی کی تہجد کی نماز کی گڑ گڑاہٹ کا نام عباس. عباس والا، عباس کے چاہنے والوں مریدوں والا چہرہ بنائے گا. میں جملہ آپ کے بارے کر رہا ہوں. بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا ثمر عباس. علی کی تہجد کی نماز کی گڑ گڑاہٹ کا نام عباس. زہرا جسے دعاؤں میں مانگے وہ عباس. اب جملہ سنیے گا، آگے والے پیچھے والے کرسی والے زمین والے جملہ سنیے گا. جو دنیا کا، میں خدا کی قسم جملہ آپ کے بارے کر رہا ہوں، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. حسین جیسا دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. بولو جس کی زبان ذکر کیا سرکار. کون عباس؟ موڈ خراب تو نہیں میرے بھائی؟ چلے میں ایک بات سمجھاتا چلوں آپ کو. سرکار ان پڑھوں کے گھر میں میٹرک پاس کو بھی پڑھا لکھا کہتے ہیں. بات نہیں ہے بس. ان پڑھوں کا اگر گھر ہو تو کوئی میٹرک بھی کر لے تو وائٹ کاٹن سے کم نہیں پہنتا. لیکن جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں میٹرک پاس کونے پہ بیٹھ جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ شاہ صاحب پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا مجمع، باب العلم میں پڑھ رہا ہوں. مجھے کوئی لطف آ رہا ہے. اب جو آپ میرے جانے کے بعد کہیں گے کہ مولانا نے بہت اچھا پڑھا، سامنے ہی کہہ دیں کیا اچھا ہے، نقد سودا ہو جائے نا تو بہتر ہے. جو ایک دوسرے کو داد دیں گے وہ مجھے ہی دے دیں. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. جی میں آپ کو کہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں. کون عباس؟ عباس کا تعارف کراؤں. ان پڑھوں کے گھر میں میٹرک پاس کو بھی پڑھا لکھا کہتے ہیں. لیکن جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں میٹرک پاس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا. جملہ سنیں گے، بخیلوں کے گھرانے میں 10 روپیہ خیرات کرنے والا بھی سخی کہلاتا ہے. آپ آگے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں. سرکار بیٹا ہاتھ دھو دیں تاکہ لطف لے مجلس کا. سرکار بخیلوں کے گھر میں اگر 20 روپے بھی کوئی نکال کر دے تو کہتے ہیں بھائی. بخیلوں کے خاندان میں 50 روپے خیرات کرنے والا بھی سخی کہلاتا. جملہ سنیں گے، بزدلوں کے گھرانے میں جھڑک کر بولنے والا بھی بہادر کہلاتا ہے. میں تو آپ کے دل کے بڑے قریب آ کر باتیں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ زبانیں جس کے اختیار میں ہیں وہی زبانیں آپ سے علی کا ذکر کروائیں گے، عباس کا ذکر کروائیں گی. میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا. سرکار ان پڑھوں کے گھر میں میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے. بزدلوں کے گھر میں جھڑک کر بولنے والا بھی بہادر ہوتا ہے. بخیلوں کے گھر میں 10 روپیہ خیرات کرنے والا بھی سخی ہوتا ہے. بند کمرے میں ماچس کی تیلی بھی روشنی کہلاتی ہے، لیکن سورج کے سامنے 1000 واٹ کا بلب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. میں آج آپ کو باب العلم میں عباس کا تعارف کرا رہا ہوں. کون عباس؟ یہ بزدلوں کے گھر کا بہادر نہیں ہے، یہ بخیلوں کے گھر کا سخی نہیں ہے، یہ ان پڑھوں کے گھر کا میٹرک پاس نہیں ہے. میں آپ کو عباس کا تعارف کراؤں. آپ اپنی زبان کو عبادت میں مصروف رکھیے گا. جہاں حسن حسن جلوہ فرما ہو، حسین جیسے حسین کے ڈیرے ہو، اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر ہو، علی جیسا اللہ کا چہرہ ہو، اس گھر میں جو ہاشمیوں کا چاند کہہ رہا ہے اسے عباس کہتے ہیں. کیا کہنے سبھی کے آپ بھی بڑے حیدر. کیا بات ہے، جنت بنا دی نا آپ نے مجلس کو. آپ کی یاد دیا قبلہ جہاں حسن حسن جلوہ فرما، حسین جیسے حسین کے ڈیرے ہو، اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر. کمال نہیں ہے کہ وہاں کسی کو چاند کہا جا رہا ہے. آئے ہائے ہائے. دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کا لطف لے رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ایسی باتیں پہنچائی جائیں تو مزاج بنے نا. جب ممبر سے بتایا ہی نہیں جائے گا مجھے جہاز میں وہ مل گیا، ٹرین میں وہ مل گیا، تو پھر معیار سماعت کہاں بلند ہوگا. تو اب جملہ سنیے گا، تعارف عباس. ہائے ہائے ہائے. جملہ سنیے سکا. ان پڑھوں کے گھر کا میٹرک پاس نہیں ہے، بزدلوں کے گھر کا بہادر نہیں ہے. آپ جا کر علماء سے پوچھیں، پوری زندگی میں میرے مولا کائنات علی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا.
جو بات سننے آئے ہیں مجھے کوئی سنائے، میں آپ کو بتاؤں سنا کیسے جاتا ہے پوری زندگی میں. دیکھیں دعائے کمیل علی نے فرمائی ہے آپ کی تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے دعائے کمیل کہی ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہوتا. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جملہ کون ہوگی شاید؟ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. نہیں میں تو خود لطف لے رہا ہوں، میں نے سرکار آواز بھی نکالے نا، صرف ہاتھ دکھا رہے سرکار بولا آپ کو. مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے، جس کی جیب میں اوقات نہ ہو، جو معاملہ کرنے کے اسٹیٹس نہ رکھتا ہو، اور جس کا معیار تجارت اتنا بلند ہو جو کبھی ضرورت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، ایک رات کی نیند کے بدلے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا. یا علیہ میں بزرگوں میں دعا چاہوں گا. آپ کو تو اپنا سبق سنا رہا ہوں سرکار، آپ لوگ نے تو علماء کو سنا ہے، میں تو کم سے بھی ہوں اور کم علم بھی ہوں، لیکن ایک اپنا سبق سنا رہا ہوں جو یاد کر کے آیا ہے. سرکار کون عباس؟ کیا جملہ کہا میں نے ابھی؟ سرکار یہ وہ عباس ہے کہ جس کا اسٹیٹس سمجھنے کے لیے علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. مانگے تو وہ جو خرید نہ سکے. یہ تو وہ بے نیاز تاجر ہے. جملہ سنیں گے؟ علی ممبر پر بیٹھے ہیں اور میں نے آنا وہیں پر ہے جہاں آپ سوچ رہے ہیں، وہیں پہ آنا ہے. علی ممبر پر بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک مجمع سے بندہ کہنے لگا لوگوں میں بڑا قناعت پسند ہوں، میری طرح قناعت کیا کرو. ممبر پر علی ہیں، مجمع سے کھڑا ہو کر کہنے لگا میری طرح قناعت کیا کرو. علی نے قریب بلایا، کہا یہ بتا قناعت کہتے کسے ہیں؟ جی 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 علی والو گلی والو جملہ آپ کو سنابے لگے. سرکار میں جملہ آپ کے والے کرو. سرکار کیا ہوا یہ بتاؤ قناعت کہتے کسے ہیں؟ قناعت کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار میں تو اتنا قناعت پسند ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں. خدا کی قسم علی کے سامنے جو زبان درازی کرے نا، علی حشر کیا کرتے ہیں وہ جملہ آپ کے حوالے کرو. کہا سرکار نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں. میں تو اسی کو قناعت کہتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں. علی نے آواز دے کر کہا یہ صفت تو کتے میں بھی ہے. آپ کہا رہے ہیں ذکر بہت آگے نکل گیا ہے. حمزہ بھائی جملہ آپ کے حوالے کرو. کہا یہ صفت تو کتے میں بھی ہے. کتے کو نہ ملے ڈھونڈتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے، مل جائے تو کھا لیتا ہے. ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یعنی میں تو یہی قناعت کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا سنو علی کو نہ ملے تو شکر کرتا ہے، مل جائے تو بندوں میں بانٹ دیتا. میرا بیٹا جیو یہی حق ہے. اب بڑوں کو بھی موقع دو، مولا تم لوگ کی عزت میں اضافہ فرمائے. جملہ سنیے گا سرکار. کہا علی کو نہ ملے تو شکر کرتا، نہ ملنے پر جو شکر کرے اسے علی کہتے ہیں. ہائے ہائے علی جیسا مولا کسے ملے گا؟ کیونکہ علی جانتے ہیں اگر مل گیا تو حساب بھی دینا ہے. علی جانتے ہیں کہ اگر نہ ملا تو حساب بھی نہ دینا پڑے گا. جس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا وہ مصلی پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے مولا ایک بیٹا چاہیے. سماعتیں بلند رکھیے گا، مولا ایک بیٹا چاہیے. میں نے کہا یا علی اللہ نے دو بیٹے دیے ہیں، حسن بھی بیٹا ہے، حسین بھی بیٹا ہے، اور بیٹا چاہیے. یقیناً علی آواز دے کر یہی کہیں گے کاش تو نے آئے مباہلہ پڑھ لی ہوتی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءكم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آواز دے کر علی نے کہا خدا کی قسم مباہلہ کی آیت بتا رہی ہے حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں، عباس اپنے لیے مانگ رہا. سرکار آپ کو بھی فانا خدا کی قسم عباس اپنے لیے مانگ رہا ہوں. اب جو شاعری کا ذوق رکھتے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں. منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی. خدا کی قسم دن چارے کھڑے ہو کے پڑھو، اتنا بڑا 4 مصرے ہیں. قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ اگلے سال تک یہ 4 مصرے سماعتوں سے قلوب میں گنگناتے رہیں گے. جو جملہ آپ کے بارے کر رہا ہوں، منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی. نہیں چہروں سے نور اور بڑھے نا اور بڑھے. جوان بھائی چپ نہ رہیے گا، دل ٹوٹے گا میرا. منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی،
गई, मर्जी इलाही नहीं मांगी। जी 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 मेरी जान से जरूर हटाए, चौथे बिस्तर पर खड़े भी हो जाएंगे तो हक अदा नहीं होगा। मनसब नहीं मांगा, मनसब नहीं मांगा, मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई। मर्जी इलाही नहीं मांगी, लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से? हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगा। लेवल तो देखे खुदा की कसम, लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से? हैदर ने कोई और। आपने आज तक यही फजाइल सुन कर कहें कि मौला अब्बास वफादार हैं, इससे आगे भी बढ़े। ये भाई जानते हैं G62 में भी अशरा पढ़ा, पिंडी में भी अशरा पढ़ा, मैंने मेंबर से कभी गाजी को वफादार नहीं कहा, क्योंकि मौला अब्बास को वफादार कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मौला अली को नमाजी कहना। कोई ऊंची बात सुनने आया है इंशाअल्लाह? मौला अली को आलिम कह दिया जाए तो क्या कमाल है? याद रखिएगा, अली आलिम नहीं है, अली इल्म है। कोई तो आ जाए बाबुल इल्म के मदरसे में बैठकर भी ऐसी बात नहीं सुनेंगे। मैंने कभी मौला गाजी को वफादार नहीं कहा। मैं मौला गाजी को वफादार तब कहता अगर अली को नमाजी कहता, हुसैन को हसीन कहता, पैकर अखलाक कहता, हसन को, जनाब ज़हरा को हयादार कहता। याद रखिएगा ये जुमला, भले पूरी तकरीर हो जाएगा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ने कायनात में कुछ चीजें बनाई कुछ और हैं, नाम कुछ और रखा है, बनाई कुछ और है। मैं मजलिस का लेवल नीचे नहीं लाने दूंगा, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। सरकार, बनाया कुछ और है, नाम कुछ और रखा है। बनाया रहमत को है, नाम मोहम्मद रखा है। बनाया रहमत को है, नाम मोहम्मद रखा है। बनाया विलायत को है, नाम अली रखा है। बनाया हुस्न को है, नाम हसन रखा है। बनाया शहादत को है, नाम हुसैन रखा है। बनाया हया को है, नाम फातिमा रखा है। बनाया वफा को है, नाम अब्बास रखा है। बनाया वफा को है, अब्बास वफादार नहीं है, अब्बास वफा है। और यही वजह है जो इनसे मंसूब है वो वफादार है सरकार। गाजी अबुल फजल अब्बास, मशहूर लक़ब क्या है हज़रत अबुल फजल अब्बास का? अलमदार। बस अहमद तमाम हो रही है, आपने बड़ा सुना है जैसे सुनने का हक है। अब जुमला सुनिएगा, अलमदार का लफ्ज़ ज़हन में आए तो किसका नाम आता है ज़हन में? मौला अब्बास का। जबकि अली भी अलमदार है। नतीजे तक इंतजार कीजिएगा, जो जुमला आपके हवाले करो। अलम सिर्फ हजरत अब्बास ने उठाया, अमीर कायनात ने भी अलम उठाया, जाफर तैयार ने भी अलम उठाया, जनाब हमजा ने भी अलम उठाया। लोग कहते हैं ये अलम कहां से आ गया? एक जुमला कह के गुजर जाऊं, खुदा की कसम मैं अपने भाइयों को कहूंगा इस अलम का एहतराम किया करो। आपके बुजुर्गों की तमन्ना रही है ये अलम। ऊंची बात तो आप सुनने नहीं आए, ऊंची आवाज सुनने लगा। फिर कभी इंशाल्लाह आप दाद दीजिएगा कि दुआ दीजिएगा। तमन्ना नहीं है कि काश सुबह हमें मिल जाए। पहुंच गए? चले अब जुमला सुनिएगा। अलमदार सिर्फ हज़रत अब्बास तो नहीं है, जनाब हमजा ने भी अलम उठाया, जनाब जाफर तैयार ने भी अलम उठाया, खुद मालिक के लिवाउल हम्द अली ने भी अलम उठाया। वजह क्या है? जब लफ्ज़ अलमदार कान के पर्दों से टकराता है, गाजी अबुल फजल अब्बास का तसव्वुर ज़हन में आने लगता है। पता नहीं किस शाने आलिया से अब्बास का अलम उठाया है। अब मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं और आप जाने और बोलने की ताकत देने वाला अली जाने। मैं बताना चाहता हूं कि आज अगर लफ्ज़ अलमदार आता है, अली का तसव्वुर ज़हन में नहीं आता, हमजा का तसव्वुर ज़हन में नहीं आता, जाफर तैयार का तसव्वुर ज़हन में नहीं आता। इसकी वजह क्या है? जुमला सुनिएगा। जब हमजा ने अलम उठाया, अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। जुमला सुनिएगा, हमजा ने अलम उठाया, अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। जाफर तैयार ने अलम उठाया, अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। भाई हद ये है, अली ने अलम उठाया, अलम के नीचे मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। लेकिन जब से पंचाए विलायत अब्बास में अलम आया है, अलम के नीचे कर्रार नजर आए हैं, फर्रार नजर नहीं आया।
حمزہ شکریہ. کیا کہنے بھائی آپ کی سوال ہو گئے. جب سے پنجہ ولایت عباس میں علم آیا, علم کے نیچے کرار ہی آئے. کسی شان سے تو علم اٹھایا ہوگا نا. یقین کریں میں جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جو مشکلوں میں علی سے بھی پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں. میں نے تو اپنا عقیدہ آپ کا جی 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 سرکار کہ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا, کہ آپ کا دل پہنچ گیا ہے مجھ تک. جو مشکلوں میں علی بعد میں یاد آتے ہیں. بلکہ جملہ کہوں خدا کی قسم آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے. میں دیکھیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں کتاب کا ریفرنس نہ مان کے, میں آپ کے سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. مشکلوں میں علی سے پہلے بھی, مشکل کو شاہ سے پہلے جو یاد آتا ہے, ہم علم عباس کے نیچے چلے جاتے ہیں. اور خدا کی قسم میں نے اللہ کی نماز کے مصلی پر لوگوں کو علی سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے, عباس کے علم پر علی سے بھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈائریکٹ عباس سے, مولا عباس باب الحوائج یہ حاجت پوری کرے. کس شان سے علم اٹھایا ہے غازی نے. خدا کی قسم 2 گھنٹے ملے تو 2 گھنٹے بھی مولا غازی پہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جملہ سنیے, سامنے کی بات ہے. علم حمزہ نے بھی اٹھایا ہے, علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا ہے, علم مالک لواء الحمد علی نے بھی اٹھایا ہے. لیکن ایک میں جملہ آپ کے حوالے کروں اور مشاہدے سے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور علم ذہن میں لائے تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علم حمزہ نے بھی اٹھایا ہے, علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا ہے, علم مالک لواء الحمد علی نے بھی اٹھایا ہے. لیکن اس شان سے علم غازی نے اٹھایا ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب جعفر طیار نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا, جعفر طیار کا ہاتھ نیچے تھا. بھائی ہاتھ دیکھنا جس کے بعد سمجھ میں آئے. جب علم جعفر طیار نے اٹھایا ہے, علم اوپر تھا, ہاتھ نیچے تھا. حمزہ نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا, ہاتھ نیچے تھا. مالک لواء الحمد علی نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا, ہاتھ نیچے تھا. جب سے پنجہ ولایت عباس میں علم آیا, علم نیچے رہ گیا, غازی کا ہاتھ اوپر. ہاتھ ادھر ہی رکھنا, جملہ پورا کرو. جب سے غازی کے علم ہاتھ میں آیا ہے, علم نیچے رہ گیا, غازی کا ہاتھ اوپر رہ گیا. اب استقبال میں کھڑے بھی ہو جائے. علم میں جملہ آپ کے بارے کرو, جو ہاتھوں سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں. علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے عباس. سب مل کے جیو. اللہ اکبر. جو ہاتھ سے علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں. علم جس کا ہاتھ اٹھائے. عجیب ہے خدا کی قسم. صفین کا میدان ہے, موڈ خراب کریں گے میرے بھائی. صفین کا میدان ہے اور یہ واحد ایسا میدان ہے جس میں علی کے سارے بیٹے موجود ہیں. یاد رکھیے گا, بند کمرے میں چاند کا چمکنا اور ہے, سورجوں کی موجودگی میں چاند کا چمکنا اور ہے. میری جان زبردستی تو نہیں لایا گیا نا, بس یہی حق ہے. دراصل میں ایک بندے پہ کوشش ہوتی ہے کہ ذکر کی عبادت کر کے اٹھے, کیونکہ یہ مجلس اتنی بڑی عبادت ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا عزادار بھی ذکر اللہ کہتا ہے اور مجمع میں بیٹھا ہوا علی والا بھی ذکر اللہ کرتا ہے. تو میں چاہتا ہوں زبان کی عبادت کا موقع آپ کو بھی دوں. علی نے صفین کے میدان میں آواز دے کر کہا, میں چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا جا کر لڑے. ہائے ہائے, میرا کوئی بیٹا جا کر یہ جنگ لڑے, لیکن مجھے جلدی بہت ہے. اون ابن علی قریب آئے, کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں, مجھے اجازت دیں میں جنگ لڑ کے آتا ہوں. ذکر اللہ پاس میں دیکھیے گا جا کے. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ دیر کتنی لگے گی. جی آپ کو میں نے نوٹس کر لیا ہے, آپ سننا چاہتے ہیں اس کا مطلب. دیر کتنی لگے گی بیٹا. کہا بابا سامنے لشکر آپ کے سامنے ہے, آپ ایسا کریں مجھے 30,000 کا لشکر دے دیں اور اپنی گھوڑے کے ساتھ اپنی تلوار دے دیں. جی 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 معیار سماعت اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اگلے سال تک آپ یاد رکھیں گے کہ میں نے کہا گیا. سرکار آپ اپنا گھوڑا تلوار اور 30,000 کا لشکر دے دیں. کہا بیٹا لے جاؤ, دیر کتنی لگے گی. بزرگوں خدا کی قسم کوئی آیا تھا جملہ کہہ کر چلا گیا, بس میں آپ کی ضرورت تمام کر رہا ہوں. آواز دے کر کہا بابا سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے,
1.5 लाख का लश्कर है, रिवायतों में 9 लाख में 1.5 लाख, हम कम से कम रिवायत लेते हैं, 1.5 लाख का लश्कर है। फजर में पढ़ चुका हूं, मगरिब में पीछे मुड़कर देखिएगा, अगर जंग जीत कर आपके पहलू में नमाज ना पढ़ूं तो अपना बेटा ना कहिएगा। जी 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 जी, ये था कि आपका सवाल बेदार हो गई है। कहा सरकार सामने 1.5 लाख का लश्कर है बाबा, 30,000 का लश्कर दे दे, घोड़ा दे दे, तलवार दे दे, चाहूंगा, फजर पढ़ चुका हूं, अगर मगरिबैन में आपके पीछे नमाज ना पढ़ूं अपना बेटा ना कहिएगा। अली ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, कहा इतने बड़े लश्कर से मगरिब तक लड़कर वापस आ जाना बेटा बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन माफ करना मगरिब में बड़ी देर है। सरकार तवज्जुहात है आपकी, मगरिबैन में बहुत देर है। कहा अच्छा, मोहम्मद बिन हनफिया ने जुमले सुने, अली का जवान बेटा करीब आया, कहा बाबा इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी जल्दी चाहिए। कहा बेटा इससे भी जल्दी चाहिए। कहा बाबा फजर पढ़ चुका हूं, आप ऐसा करें मुझे अपनी तलवार और घोड़ा दे दें, लश्कर ना भी दें। मोहम्मद बिन हनफिया तवज्जो हाथ मेरी जाने, जो हो उसको होने दिया, आप तवज्जो मेरी जाने रखिएगा। कहा सरकार बाबा सामने 1.5 लाख का लश्कर है, आप मुझे अपनी तलवार और घोड़ा दे दें। कहा बेटा सब ले जाओ, देर कितनी लगेगी? कहा बाबा फजर पढ़ चुका हूं, जोहर में पीछे मुड़कर देखिएगा। जी जी जी, अगर जोहर में पीछे मुड़कर देखिएगा, अगर अपने बाबा के पीछे नमाज ना पढ़ूं अपना बेटा ना कहिएगा। एक मरतबा मोहम्मद बिन हनफिया को अली ने सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा देकर कहा बेटा इतने बड़े लश्कर से जोहर तक जंग जीत कर वापस आ जाना बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन बेटा जोहर में अभी बहुत देर है, बस बहुत देर है। इसके बाद अली ने जुमला कहा बेटा सिर्फ होकर नहीं आना, ये बताकर आना है, अली बड़ा हो या छोटा अली अली होता है, यजीद छोटा हो या बड़ा यजीद यजीद होता। आप ही बोलिएगा। भाई वाला आपको सलामत के बस आखिरी जुमला है, अब तवज्जो हाथ मबजूल जिक्र है। सरकार क्या फरमाए? कहा सिर्फ होकर नहीं आना बल्कि बताकर भी आना, अली बड़ा हो या छोटा अली अली होता है, यजीद बड़ा हो या छोटा यजीद यजीद होता है। जुमला सुनिएगा, जब मोहम्मद बिन हनफिया को भी जवाब दे दिया और इब्न अली को भी जवाब दे दिया, अब निगाहे इंतखाबे इलाही अब्बास को ढूंढने लग गई। आप अभी नहीं पहुंचे, खुदा की कसम हसन सादिक साहब को भी जो सुनने आए हैं, मैं भी उसी मौला का जिक्र कर रहा हूं। जुमला सुनिएगा, सरकार क्या फरमाया और जुमला सुनिएगा। कहा बेटा सैयद मौला कायनात ने एक मरतबा चारों तरफ निगाह डाली, निगाह इंतखाबे इलाही अबुल फजल अब्बास के चेहरे को ढूंढने लगी। कायनात के शरीफ तरीन गाजी की निगाहें अली की नालैन का तवाफ करने लगी। अली की नालैन का खुदा की कसम बिल्लाह ये जुमला कहूंगा और मेरा खुद दिल खुश हो जाएगा, कोई बोलेगा ना बोले, जुमला ही इतना बड़ा है। एक मरतबा अली ने अब्बास के चेहरे को देखा, आवाज देकर कहा अब्बास तेरा क्या प्लान है? अब्बास तेरा क्या ख्याल है? तेरा क्या प्लान है? तेरा क्या प्रोग्राम है? जो अब्बास का जिक्र सुनने आए हैं, अबुल फजल अब्बास ने आवाज देकर कहा बाबा अगर आप इजाजत दें, ना आपका लश्कर चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए, आगे वाले पीछे वाले, ना आपका लश्कर चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए। कहा बेटा फिर क्या चाहिए? कहा बाबा आपका हुक्म चाहिए, हुसैन की मर्जी चाहिए। ये मेरे जवान भाइयों, मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूं, खुदा की कसम मेरा मान रख लीजिएगा, इतना बड़ा जुमला है ज़बाने हाल का। कहा बाबा अगर आप हुक्म करें, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए। अब आप ही ने तो कहा था कि मौला अब्बास का जिक्र करो, तो अब कर रहा हूं, तो जुमला कैसे सुनिएगा, कैसे सुनने का हक है। कहा बाबा ना आपकी तलवार चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपका लश्कर चाहिए। कहा अब्बास फिर क्या चाहिए? कहा बाबा आपका हुक्म चाहिए, हुसैन की मर्जी चाहिए। आपका हुक्म चाहिए, हुसैन की मर्जी चाहिए। कहा बेटा देर कितनी लगेगी? नहीं नहीं पीछे भी हाथ उठाइएगा जिसे बात समझ में आए। कहा बेटा देर कितनी लगेगी? आवाज देकर अब्बास ने एक मर्तबा पूरे लश्कर का मुताबिया किया, पूरे लश्कर को देखकर कहा बाबा मैं मेमना से निकलूंगा, मेसरा से नजर आऊंगा। भाई जुमला सुन लेना, मैं मेमना से निकलूंगा, मेसरा से नजर आऊंगा। कल में लश्कर का कलेजा काटते हुए गाजी पहले दुश्मन को मारकर
کہا بابا جب 1.5 لاکھ کی گردن پر عباس پہنچے، جو حقیقت اور مجاز اور تشبیہات اور کنائے جانتے ہیں ان کے حوالے ہی جملہ کیا خدا کی زبان حال کا جملہ کا سرکار جب غازی 1.5 لاکھ کی گردن پر پہنچے، اگر اتنے میں پہلے کی گردن زمین پر گر جائے، یہ ہے عباس، زینب کی چادر کا محافظ عباس۔ اتنا بہادر عباس، اتنا جرت والا عباس، یہ کون سکینہ ہے جس کے سامنے عباس ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو؟ چلو مذاہب میں تو اپنی مرضی نہ کرو نا، خدا کی قسم، خدا کی قسم عزادارو، شام کے وحشی درندوں نے سب سے زیادہ عباس کو مارا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، تم نے سن لیا، میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے۔ میں نے فضائل پڑھے ہی زیادہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں عباس کی مصیبت سمجھ میں آ سکے۔ جملہ کہہ دوں، تاریخ انسانیت میں حسین سے زیادہ کسی کو مارا نہیں گیا۔ ہائے بلند کرنا اگر سمجھ میں آئے، حسین سے زیادہ تاریخ میں کسی کو مارا نہیں گیا، سجاد جتنا کسی کو رلایا نہیں گیا، سکینہ جتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ عزیزانو بس مولا تمہارا گریہ قبول کرے، بڑے اطمینان سے آپ مجلس سن رہے ہیں، مولا بانیان کا یہ فرش عزا بچھایا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزانو بس ایک جملہ کہوں گا، جب تم مجلس میں آ جاتے ہو نا تو عزیزانو تم سے پہلے جلی ہوئی چادروں والی بیویاں مجلس میں نا، ہائے بلند کرنا، رونا نہ ہے نا، آنسوؤں کا محتاج نہیں ہے حسین کے والے، بس کوشش کرنا ہائے بلند کرنا تاکہ زہرا کے زخم کا کچھ مداوا ہو سکے۔ جملہ سنو گے عزیزانو، تم بھی مجلس میں آ جاتے ہو، جلی ہوئی چادروں والی بیویاں بھی مجلس میں آ جاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی مجلس میں آتی ہیں، بڑے سکون سے مجلس سنتی ہیں، لیکن عزیزانو اس مجلس میں کوئی بیوی ایسی آتی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہوتا۔ ہاں بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے بات سمجھی، مسائل میں ویڈیو نہ بنائے عزیزانو، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ عزیزانو کسی بیوی کے کانوں سے خون بہ رہا ہوتا ہے، کسی بیوی کے رخساروں سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ جملہ سنو گے، ایک بیوی ہے جس کی کلائیوں سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ جملہ سنو گے عزیزانو، آپ یہ سمجھتے ہو نا 10 محرم گزر گئی، عباس کی مصیبت ختم ہو گئی، نہیں عزیزانو، شام کے بازار تک عباس کو رلایا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا ذاکروں سے کہ نیزے پر سروں کو لگا دیا گیا۔ عزیزانو اکبر کے لیے روایت ملتی ہے کہ اکبر کا سر نیزے پر لگایا گیا، قاسم کا سر نیزے پر لگایا گیا، عزیزانو حسین کا سر بھی نیزے پر لگایا گیا، لیکن عزیزانو کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عباس کا سر نیزے پر لگایا گیا۔ نہیں عزیزانو، ہر سر کو نیزے کی نوک سے لگایا گیا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا اور گھوڑوں کو بھگایا جاتا تھا۔ گھوڑے کے ٹنڈے عباس کی پیشانی پر لگتے تھے، عباس آواز دے کر کہتا تھا، آقا حسین اگر مجھے اجازت مل گئی ہوتی سکینہ کو تماچے نہ بلند کرو نا آواز جو رونے آیا ہے، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کے۔ عزیزانو بڑی قیامت کی شہادت ہے ابوالفضل عباس کی۔ بس میں نے تفصیل سے مسائل پڑھنے ہیں عزیزانو، خدا کی قسم 4 زخم ایسے ہیں جو کربلا میں عباس کے علاوہ کسی کو نہیں آئے۔ 4 زخم سن لینا پھر تم جانو، اور جو زہرا رومان لے کر مجلس میں آ گئی ہے وہ جانے۔ سنو گے زدارو، 4 زخم صرف عباس کو لگے ہیں، آنکھوں میں تیر عباس کے علاوہ کسی کو نہیں لگا۔ ایسے ہی حق ہے، یہی عزادار اسی طرح بہت اچھا لگتا ہے۔ عزادارو آنکھ میں تیر فقط عباس کے لگا ہے، سر پر لوہے کا گرز فقط عباس۔ آواز بلند کرنا والا یہ ماتم کرنا جسے رونا نہ ہے، سینے پر ہاتھ مارے، آنکھوں میں تیر عباس کے لگا ہے، سر پر گرز عباس کے لگا ہے، دونوں بازو فقط عباس کے کٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب زینب سے پوچھا گیا بتا تیرا بھائی گھوڑے سے کیسے گرا، علی کی بیٹی نے کہا جب بھی کوئی جوان گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جب عباس زمین پر گرا عباس کا چہرہ کربلا کی زمین پر لگ رہا تھا، کربلا میں زلزلہ آیا، کالے مرغے والی بی بی کہتی تھی آیا میرا ابا۔ کہو نا بات مولا تمہارا گرے کرو گے۔ عزادارو 3 زخم، 4تھا زخم سنو گے عزادارو،
کاش مولا تمہیں وہ حوصلہ دے اور مجھے بھی وہ حوصلہ دے کہ میں پڑھ سکوں، کیونکہ عزادارو جب سینے پر نیزے سجا کر، ہاتھوں میں تلوار لے کر، سکینہ کا ہاتھ تھام کر، جب سکینہ نے کہا نا کہ میرا اصغر بہت پیاسا ہے، کاش مجھے پڑھنے دینا عزادارو، کوشش کرنا اپنے آپ سے باہر آ کر مصائب سنو، کیونکہ جب مولا صادق سے پوچھا گیا تھا نا مولا کیسے گریہ کیا کریں، کہا چیخیں مار مار کر گریہ کیا کرو، دھارے مار مار کر گریہ کیا کرو۔ پوچھ لیا تھا مولا ذرا یہ بتائیں حسین کو چیخیں مار مار کر گریہ کیوں کیا کریں، حسین کو دھارے؟ عزادارو جب ہونے آیا ہے بہت روئے گا اس جملے پر۔ امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو زور زور سے کیوں رویا کریں؟ آواز دے کر امام صادق نے کہا حسین کو چیخیں مار کر اس لیے رویا کرو، شمر ہنس ہنس کر حسین پر خنجر چلا رہا، حسین پر خنجر چلتا رہا، شمر کے کہے لگاتا رہا، حسین پر خنجر چلتا رہا، لوگ ڈھول بجاتے رہے۔ ایک کالے برقع والی بی بی کہتی تھی ارے داماد میں نے چکیاں پیس پیس۔ ہاں بس بتاؤ مصائب ہو گیا، مصائب ہو گیا۔ دو جملے سننا، عزادارو عباس حسین کے قریب آئے، یہی حق ہے، آوازیں بچا کے نہ لانا۔ عزادارو بس ایک جملہ ہے، نوحہ خان پہ آ گئے ہیں، عزادارو بس توجہ میری جانب رکھنا، سنو گے عزادارو؟ ہاتھوں میں تیر لے کر، پہلو میں تلوار سجا کر ایک مرتبہ ابوالفضل عباس قریب آئے۔ عزادارو جیسے ہی سکینہ اور عباس کو حسین نے آتا دیکھا نا، ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہوئے نجف کی طرف دیکھ کر کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بابا اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب عباس تیار ہو کر آ گیا ہے، اب میری بہنوں کا پردہ۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو جو نہ سننا، ماتم کرتے رہنا، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ عزادارو ایک مرتبہ ہاں یہی حق ہے، ابوالفضل عباس قریب آئے، عباس قریب آیا، علم برآمد ہوگا نا، میں اشارہ کروں گا تب علم برآمد ہوگا۔ عزادارو حسین نے آواز دے کر کہا عباس تیار ہو کر کہاں آ رہے ہو، تیار ہو کر کہاں آ رہے ہو، یہ تیر سجائے ہوئے ہیں۔ انہیں کہا، عباس نے آواز دے کر کہا مولا مولا سکینہ کا بھائی اصغر بڑا پیاسا ہے، میں چاہتا ہوں 2 بوند پانی لے کر آ جاؤ۔ سنو کیا عزادارو، حسین نے عباس کو دیکھا، آواز دے کر کہا عباس اگر پانی لانا ہے تو تلوار لے کر کیوں جا رہا ہے، اگر پانی لانا ہے نیزے لے کر کیوں جا رہا ہے، اگر پانی لانا ہے تلوار لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ عزادارو ہاتھ جوڑ دیا عباس نے، آواز دے کر کہا مولا مولا مجھے تلوار لے جانے دیں، انہوں نے میرا اکبر مار دیا، انہوں نے میرا اصغر مار دیا، انہوں نے قاسم پر گھوڑے اجروں کو بنا زہرا۔ بس عزادارو آخری جملہ ہے، مولا تمہارا گریہ قبول کرے، ہاتھ بلند کرنا جس طرح تمہارے رونے کی آواز سیدہ کو پسند ہے۔ عزادارو جملہ سننا، ہاتھ بلند رکھنا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دے کر کہا عباس جا، تیر بھی لے کر چلا جا، تلواریں بھی لے کر چلا جا، نیزے بھی لے کر چلا جا۔ عزادارو جو ماتم کرنے آئے ہو نا، سینہ پیارا نہ کرنا، جا عباس تیر بھی لے جا، نیزے بھی لے جا، تلواریں بھی لے جا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی طرف نگاہ حسین کی پڑی، آواز دے کر کہا عباس شام کی فوج کو اتنا مارنا جتنا شام غریبہ زینب برداشت کر سکے، تو انہیں تازیہ نہ مارے گا، یہ زینب کو تازیہ نہیں ماریں گے، تو انہیں تماچا مارے گا، یہ سکینہ کو تماچا۔ آجوں کو میں زیادہ آجوں کو میں زیادہ بس عزادارو مصیبت تمام ہو گئی۔ عباس شام کی فوج پر اتنا حملہ کرنا جتنا شام غریبہ زینب برداشت کر سکے۔ بس عزادارو عباس پانی لینے کے لیے مشکیزہ لے کر اترا، جو رونے آئے ہو۔ عزادارو بس اتنا خیال رکھنا، جب تم روتے ہو نا تمہیں کوئی لوہے کے تازیانے نہیں مارتا، جب تم روتے ہو تم پر کوئی گرم پانی نہیں پھینکتا۔ تو حسین کی 4 سالہ سکینہ تھی، جب رونا چاہتی تھی شمر اپنا بھاری ہاتھ سکینہ کے کانوں پر تماچا مارتا تھا، سکینہ کہتی تھی چچا عباس میری پیاس ختم ہو گئی، مجھے شمر سے بچا۔ بس عزادارو آخری جملہ، عزادارو مشکیزہ لے کر عباس چلے۔ عزادارو ایک ملعون آواز دے کر کہتا ہے اگر عباس مشک لے کر خیمے میں پہنچ گیا نا تم اصغر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے، اصغر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ بس عزادارو آخری جملہ ہے، گریہ بلند کرنا۔ سنو گے کیا ہوا؟ عزادارو ایک ملعون نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ عزادارو جو ہی بازو کٹ کے گرا، عباس کی آواز آئی واہ حجابہ واہ واہ بناوا۔ عزادارو دوسرا بازو کٹا، آواز دے کر کہا اے زینب اب تو جانے تیرا پردہ۔ بس عزادارو آخری جملہ ہے، عزادارو اب ایک ملعون نے سن
अब्बास के मशकीज़े में मारा। अब जो पूरा पानी बहने लगा ना अज़ादारों, वो अब्बास जो घोड़े को खेमे की तरफ ले जा रहा था, उस अब्बास ने घोड़े का रुख एक मर्तबा फौज शाम की तरफ किया। अब मातम करके जुमला सुनना, एक मर्तबा फौज शाम से आवाज देकर अब्बास ने कहा, जिसके पास तीर है वो मुझे मारे, जिसके पास नेजा है वो मुझे मारे, जिसके पास वो मुझे मारे, जिसके पास पत्थर है वो मुझे मारे। अरे उसे ना मारना, वो सहरा का बेटा, वो सकीना का बाप। बस अल्लाह आखिरी जुमला, मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। बस इसी जुमले पर नाम आएगा। सुनोगे अज़ादारों, कोशिश करना हाय बुलंद करना। अज़ादारों, जब अब्बास हीन से गिर गए ना, तारीख कहती है अब अब्बास के बाजू भी कटे हुए हैं, सर पर गोज भी लगा हुआ है, अब्बास की आंखों में भी तीर है। अब जो जुमला मैंने अगर किताबों में ना पढ़ा होता तो मैं हरगिज़ ना पढ़ता। जुमला सुनना ज़दारो। एक मर्तबा शिमर मलूम ने आवाज देकर कहा, जिसके पास नेजा है वो करीब आ जाए। जुमला सुन रखा हो तो मैंने मातम न करना। आवाज देकर कहा, जिसके पास। अज़ादारों, अब्बास जमीन पर लेटे हुए हैं, कभी दाएं कुटरी हिलाते हैं। आवाज देकर शिमर ने कहा, जिसके पास नेजा है वो जल्दी जरा मेरे करीब आए। अज़ादारों, मातम करके जुमला सुनना। जो ही अब्बास को लेटे हुए मलूना ने देखा, जिसके पास नेजा था, अज़ादारों रदीफ बनाकर खड़ा हो